انشی محاسن وجوہر قاسم محمد تاج للہ قاطبۃ محمد صادق الاقوال والکلیم محمد لینف محمد فرد علی الرب صلی دائم ابدا علی حبیبک خیر الخلق۔ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ و عم نوالہ تم برا واعظم وجل ذکر وعز ثناء، اور حضور سرور کائنات مفخر موجودات میں کائنات دستگیر جہاں غم گسار زماں سروراں حامی قائد الخاتم احمد متبا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وبارک کے دربار گوہر بار میں ہدیہ درود سلام عرض کے بعد السلام علیکم ورحمۃ رب ذوالجلال کے فضل اور تو خال کاتب واحد امیر المومنین معاویہ اللہ تعالی وصال کی مناسبت خطبہ جمعۃ المبارک کا آج حضرت دینا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی اہل حق۔ میری دعا ہے خالق کائنات جل جلالہ ہم سب کو قرآن و سنت کا فہم عطا فرمائے اور قرآن و سے بلاغت۔ رب ذوالجلال نے جن نفوس قدسیہ کو ہمارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کے لیے منتخب کیا اور وہ صحابہ کرام رضی اللہ شمار ہوئے، قرآن مجید برہانے رہے ان سب کے، کیونکہ خالق کائنات جل جلالہ فتح مکہ سے پہلے کے اور فتح مکہ کے بعد اصحاب کا ذکر فرمایا، کلا وعد اللہ، ان سب سے اللہ نے حسنہ کا وعدہ فرمایا۔ دوسرا سبقت لہم حسنى اولئک عنہا مبعدون، جن سے حسنہ کا وعدہ کر دیا گیا ان کو جہنم سے لا یسمعون حسیسا، وہ تو جہنم کی آگ کی آواز بھی جہنم دور کر دیا۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ سارے کے سارے ہمارے لیے محترم ہیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا ذکر اصحابی، کہ جب میرے اصحاب کا ذکر تو پھر زبانوں کو روک لو۔ امسکو کا مطلب یہ ہے کہ زبانیں سنبھال کے رکھو۔ امسکو کا یہ مطلب نہیں کہ ان کی کوئی فضیلت بیان نہ کرو، رک جاؤ، چپ کر جاؤ۔ یہ مطلب ہے کہ مقام و مرتبہ کے شایان شان بولو اور ان کے مقام و مرتبہ کے خلاف کوئی زبان سے نہ نکل۔ نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کے مختلف درجات اور مراتب بیان کیے ہیں۔ ظاہر ہے کہ جو درجہ خلفائے راشدین کا ہے وہ باقی صحابہ کا نہیں، اور پھر جو درجہ عشرہ مبشرہ کا ہے وہ باقی صحابہ۔ یہ درجہ بندی کئی وجوہ سے موجود ہے، کچھ فقہا صحابہ ہیں، کچھ غیر فقہا سے، لیکن شرف صحبت جنہیں بھی مل وہ سارے جن، اور بعد والے حضرات میں تابعین سے کراج کوئی بڑے سے بڑا ولی اپنی زندگی کی آخری گھڑی میں وہ فضیلت نہیں پا سکتا بندگی کر کر جو رب ذوالجلال صحابی کو کلمہ پڑھتے ہی عطا فرما دے۔ تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا ادب و احترام بھی اسی طرح لازم ہے جس طرح کے باقی صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم۔ حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ چہارم، ان سے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا اہل سنت تقابل نہیں کرتے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے درجات بڑے بلند ہیں اور آپ کی شان بہت بلند و بالا ہے، لیکن حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا جو شرف صحبت ہے، جو صحابی ہونے کی فضیلت ہے، اور آپ کے جو دیگر فضائل و مناقب ہیں جو اپنی حیثیت میں اپنے درجے کے مطابق آپ کو اللہ نے عطا کی، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی، صحابہ نے بیان کی، تو اہل سنت و جماعت ان پر عقیدہ رکھتے اور ان کو بیان بھی کرتے۔ جو اہل سنت کی کتابوں میں علم کلام میں یہ آیا ہے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں جو ہے وہ امساک کیا جائے اور توقف کیا جائے، تو یہ مطلب یہ ہے اس کا کہ آپ کے خلاف بولنے سے زبانیں بند رکھی، نہ یہ کہ آپ کی فضیلت جو ہے اس کو بھی بیان نہ کیا جائے، کیونکہ اہل فضیلت کی فضیلت بیان کرنے کا حکم ہے، اور پھر جن کی فضیلت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بیان کی ان کی فضیلت بیان کرنے سے روکنا، یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے عداوت اور بغض کا ایک عمل ہے، چونکہ نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو امسکو فرمایا ہے وہ صحابہ کے لحاظ سے کوئی نازیبا لفظ بولنے سے روکا ہے۔ فضائل صحابہ کے بیان کرنا اور
فضائل تو اپنی جگہ، سب سے بڑا فضیلت تو شرف صحبت ہے کہ جب وہ صحابی، تو اس سے اور بڑی شان کیا ہوگی، یعنی نبیوں کے بعد جو سرکار کے صحابہ کا شرف ہے کہ لاکھوں ولی کسی ایک صحابی ہم پلہ نہیں ہو۔ تو اس بنیاد پر یعنی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو اگر کوئی مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ سے بڑھانا چاہتا ہے تو یہ نواسب کا طریقہ ہے، اور جو ان کی اپنی شان ہے، بلکہ بڑھانا تو درکنار، ہمارے اہل سنت کے نزدیک مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ برابر بھی نہیں، بڑھانا تو بڑی دور کی بات ہے۔ اس واسطے اعلیٰ فرماتے ہیں فرق مراتب بے شمار، کہ بے شمار فرق ہے مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ میں بے شمار فرق ہے، تھوڑا فرق نہیں۔ تو لہذا نہ برابر کہا جائے نہ بڑھایا جائے، وہ طریقہ نواسب کا ہے۔ اہل سنت و جماعت آپ کا جو شرف صحبت میں اپنے درجے میں آپ کی جتنی فضیلتیں ہیں وہ ساری مانتے ہیں، نہ مولا علی سے بڑھاتے ہیں نہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے برابر ثابت کرتے ہیں۔ جو صحابی ہونے کے لحاظ سے جتنی شانیں بھی ثابت ہیں وہ ساری مانتے ہیں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ اس واسطے اعلیٰ فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں فرق مراتب بے شمار، مگر معاویہ بھی ہمارے سردار، تان ان پہ بھی کار فجار، کہ ادھر تو مقابلے ہی کوئی نہیں، لیکن ہمارے تو یہ بھی سردار ہیں پھر معاویہ، اور ان پہ تان کرنا یہ فجار لوگوں کا، فاسق و فاجر لوگ جو تان کرتے ہیں حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ۔ اس سلسلہ میں آج کی گفتگو وقت محدود کے اندر نہایت اہم گفتگو ہے۔ الجامع الکبیر جو امام ترمذی کی کتاب ہے، جلد نمبر 6 میں آپ نے میں پورا باب قائم کیا، باب مناقب معاویہ بن سفیان رضی اللہ عنہ۔ یعنی کچھ لوگوں کا بالخصوص یہ طاہر القادری نے سارا پراپوگنڈا کیا ہوا کہ فضائل ہی نہیں، فضائل کا کوئی باب ہی نہیں۔ تو یہ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ کی جو الجامع الکبیر ہے، اس کے علاوہ وہ جامع ترمذی علیحدہ کتاب، اس میں بھی باب ہے، یہاں بھی آپ نے باب کیا۔ اس طرح یہ فضائل صحابہ امام احمد بن حنبل کی کتاب ہے، بھی باقاعدہ باب ہے فضائل امیر معاویہ رضی اللہ۔ اور تو اور رہا حضرت غوث اعظم پیران پیر، آپ کی جو کتاب اصول الدین، اس میں آپ نے خلافت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پورا باب قائم کی۔ یعنی آج اتفاق سے ہمارے پاس سید محمد بہادر شاہ صاحب جیلانی بھی موجود ہیں، یعنی یہ سادات کرام جیلانی سید، کتاب اصول الدین علم کلام پر جو کتاب ہے پیران حضرت سیدنا غوث اعظم جیلانی قدس سر العزیز، تو اس کتاب کے اندر پورا باب آپ نے ذکر کیا خلافت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو یہ ہے ہمارے اسلاف، یہ ہیں ہمارے اکابر، یہ کشف المحجوب ہے، یہ مکتوبات شریف ہے، یہ ساری یعنی جو ہمارا ماضی ہے وہ ان کے فضائل بیان کرنے کا، یہ نہیں کہ صرف جو ہے وہ زبان بند رکھنی ہے۔ کچھ لوگ تو زبان بند نہیں رکھ رہے بلکہ الٹا وہ بکواس کر رہے ہیں، تنقید کر رہے ہیں اور روافض کی ڈگر پہ چل رہے ہیں، اور کچھ کہتے ہیں کہ نہیں ان کے بارے میں بولنا ہی نہیں۔ تو ہمارا ہے جو وہ ہے کہ یہ ہمارے سارے اکابر بولے ہیں اور انہوں نے فضائل بیان کی، تو فضائل بیان کرنے والا بولنا یہ اہل سنت و جماعت کا، اہل حق کا طریقہ رہا ہے۔ تو اس میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث جو ہے باب مناقب معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ، امام ترمذی نے بیان کی، کہتے ہیں کہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم انہو قال لمعاویہ رضی اللہ تعالی عنہ، کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو فرمایا، دعا دی، اللہم اجعلہ ہادیا مہدیا، اے اللہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہادی بھی بنا دے، مہدی بھی۔ مہدی خود ہدایت یافتہ، ہادی اوروں کو ہدایت دینے، ہادی بھی بنا دے، مہدی بھی بنا دے، اور ساتھ جو ہے وحد بھی، اے اللہ ان کے ذریعے اوروں کو ہدایت عطا فرما۔ اب اس حدیث پر انہوں نے لکھا کہ یہ حدیث ہے، یعنی گھڑی ہوئی بات نہیں، اور کہا کہ حدیث حسن ہے۔ اب یہاں پر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی فضیلت کیا بنتی؟ آج
آج اس 15ویں صدی میں بھی کوئی نہایت پارسا کے لیے دعا کر دے تو سمجھا جاتا ہے یہ تو ان کا منتظر ہے، وہ تو دعائیں کرتے ہیں۔ تو جن کے لیے سلطان الانبیاء علیہ السلام نے دعا فرمائی، ان کے پیچھے پھر کیا محرومی رہ جائے گی؟ اور دعا یہ نہیں کہ ان کو مال دے، کو دولت دے، دعا یہ ہے کہ اے اللہ ان کو ہادی بھی بنا دے، مہدی بھی بنا دے، اور پھر جو ہے وہ وحد بھی میں علیحدہ کہ ان کے ذریعے سے لوگوں کو ہدایت ملے۔ تو اب یہاں اہل سنت و جماعت کو میں دعوت دینا چاہتا ہوں، جن کے نزدیک حضرت داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اگر کسی کے لیے دعا کی ہے تو بڑی سند ہے کہ یہ داتا صاحب نے دعا کی، یا حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ نے کسی کے لیے دعا کی تو یہ بہت بڑی سند ہے اس کے متبرک ہونے کہ حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ دعا کی، اور جن کے لیے دعا کی حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ نے تو بہت بڑی سند ہے کہ یہ تو وہ شخصیت ہے تاریخ میں جن کے لیے خواجہ صاحب نے بھی دعا کی ہے۔ تو اب یہاں آگے پھر یہ کیوں نہیں دیکھا جاتا کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ کہتے ہیں جن کے لیے اللہ کے رسول علیہ السلام نے دعا فرمائی، وہ دعا اجابت نے بڑھ کے گلے سے لگایا بڑی ناز سے جب دعائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بغض رکھنے والے لوگ وہ دعائے رسول علیہ السلام کی فضیلت تو تسلیم کریں نا، اور اپنے مقام پر تسلیم کرتے بھی ہیں، تو پھر یہاں آ کر وہی دعا جو ہے وہ معاذ اللہ ان کے بقول ناکارہ کیوں ہو جاتی ہے، وہی دعا بے اثر کیوں ہو جاتی ہے جو دعا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دوسروں کے لیے مانگیں تو بہار ہی بہار ہے، بہار ہی بہار ہے، یہاں آ کر دعا کے اثرات جو ہے ختم کیوں ہو جاتے ہیں۔ لہٰذا اس دعا کے پیش نظر حضرت مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ کیا لکھتے بات شریف، تو یہ جلد نمبر 1 میں دفتر حصہ چہارم میں در المعرفت صفحہ نمبر 58 یہ دعا لکھتے ہیں کہ حضرت پیغمبر علیہ السلام در احادیث نبوی باسناد ثقات آمدہ کہ جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم احادیث ہیں باسناد ثقات آمدہ، ثقہ اور معتبر اسناد کے ساتھ، کہ حضرت پیغمبر علیہ السلام در حق معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دعا کردان کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں دعا کی۔ کیا دعا؟ پہلے اللہم علمہ الکتاب والحساب، یہ علیحدہ حدیث ہے دوسری کتابوں میں، وقہ العذاب کہ ان کو کتاب کا بھی علم دے، حساب کا بھی، اور انہیں عذاب سے محفوظ۔ وجائے دیگر در دعا فرمودان اللہم اجعلہ ہادیا و مہدیا، جو ابھی حدیث پیش کی۔ اس کے بعد کیا لکھتے ہیں؟ وہ دعائے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم مقبول ہے، سرکار کی دعا مقبول ہے۔ تو وہ کیسا امتی ہے کہ جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس شخصیت کے حق میں دعا بھی کی ہے، دعا تبھی کی تھی سرکار راضی تھے، اور پھر اللہ سے بھی اتنا بڑا خزانہ ان کے لیے مانگا ہے، تو یہ پھر بھی بغض رکھتا ہے، تو پھر بغض معاویہ تو پھر بغض پیغمبر علیہ السلام تک پہنچا دے گا، جس طرح کہ سرکار نے واضح فرمایا فمن احبہم فبحبی احبہم فمن ابغضہم فببغضی ابغضہم، صحابہ سے پیار اسی کو ہے جس کو مجھ سے پیار ہے، اور صحابہ سے بغض وہی رکھتا ہے جو مجھ سے بغض رکھتا ہے۔ تو اس بنیاد پر اس حدیث کے تحت مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ نے یہ لکھا اور یہ دعوت دی کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کا تو لحاظ رکھو کہ جب دعا سرکار فرما رہے ہیں تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نوازنا چاہتے ہیں، اور یہ دعا جو ہے وہ مقبول دعا ہے، جس طرح کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دعائیں اجابت نے بڑھ کے گلے سے لگایا بڑی ناز سے جب دعائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اس بنیاد پر یہ مجدد صاحب سلسلہ میں یہ تحریر فرمائی۔ اب یہ ہے کہ اس پر غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ نے خلافت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ، کتاب 3 ہے غوث پاک رضی، اس میں لکھتے ہیں وَأَمَّا خلافت ابن معاویہ ابن ابی سفیان رضی اللہ عنہ فثابتۃ صحیحۃ بعد موت علی علیہ السلام وبعد خل الحسن بن علی نفسه بین الخلافہ وتسلیمها الى معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ لرأی رآہ الحسن، کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے وصال کے بعد جب حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے خلافت سپرد کر دی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے
تو پھر یہ خلافت ثابت ہو گئی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے۔ اس وجہ سے بخاری شریف میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تذکرے کے ساتھ امیر المومنین کا لقب ہے۔ یعنی جس طرح میں نے ابھی گفتگو میں ابتدا میں امیر المومنین کہا، تو وہاں پر باقاعدہ یعنی جو ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سائل کا مکالمہ ہے، اس میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سوال کے اندر امیر المومنین معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا گیا ہے۔ اور لوگ عجیب ہیں، وہ کہتے ہیں کہ بخاری میں کوئی فضیلت نہیں، اب کیا امیر المومنین اور چھوٹی فضیلت ہے کہ مومنین کے امیر؟ تو غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک تو امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے تھی اپنی، دوسرا کیوں خلافت دے؟ کہتے ہیں وَتَحْقِيقٌ لِقَوْلِ النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم فی الحسن، کہ جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان تھا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں، اس کو عملی جامہ پہنانے کے لیے کیا فرمان تھا؟ ان ابنی ھذا سید، کہ آپ کو ممبر پہ بٹھا کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ میرا سردار بیٹا ہے، یصلح اللہ تعالی بھی بین فئتین عظیمتین من المسلمین، مسلمانوں کی دو عظیم جماعتوں میں میرا یہ بیٹا صلح کرائے گا۔ تو غوث پاک کا یہ نظریہ ہے کہ جو صلح کروائی، یہ جو صلح ہوئی ایک جھنڈے کے تحت امت اکٹھی ہوئی، اور کہتے ہیں فسم عامہ عام الجماع فواجب امامتہ بعقد الحسن لہو فسم عامہ عام الجماع، یعنی مسلمانوں میں اس سال کو جماعت والا سال کہا جاتا ہے، یعنی انتشار کے خاتمے کا سال، سب کے جمع ہونے کا سال۔ یہ سال جماعت تھا کہ جب حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت کی، خلافت ان کے سپرد کی، اور خلافت اس حدیث کے تحت جو سرکار نے بچپن میں ان کی ڈیوٹی لگائی تھی اور امید یقین ظاہر کیا تھا کہ یہ اللہ ان کے ذریعے میری امت میں صلح کروا دے گا، انتشار ختم ہو جائے گا، تو یہ رائے ہے حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کی۔ اور کہتے ہیں میرے نزدیک یہ جماعت کا سال تھا، سال جماعت۔ کیوں؟ لارتفاع الخلاف بین الجمیع والاتباع الکل لمعاویہ رضی اللہ تعالی عنہ لانہ لم یکن ہناک منازع ثالث الخلافہ، کا اور تو کوئی خلافت کا امیدوار ہی نہیں تھا، کوئی حقدار ہی نہیں تھا، دو پہلے آ رہے تھے جب معاملات آپس میں مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ، اس وقت تو بالیقین خلیفہ راشد حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ تھے، اور آپ کے وصال کے بعد امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلافت سپرد کر دی تو کہا یہ اب سب ہی تابع ہو گئے، انہوں نے اتباع کی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جب امام حسن نے بیعت کر لی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، تو اور تو کوئی تیسرا امیدوار ہی نہیں تھا اور تیسری کوئی بڑی شخصیت ہی نہیں، تو اس واسطے امام حسن کا یہ کردار ہے کہ آپ نے مقبولیت تامہ ہونے کے باوجود آپ نے فرمایا بیدی جماجم العرب، عربوں کی کھوپڑیاں میرے ہاتھ میں، سارے عربوں کی کھوپڑیاں، چاہتا میں تو لڑا دیتا، تو چاہتا تو بچا لیتا، تو میں نے نانا جی پوری کرتے ہوئے میں نے عربوں کو امت کو محفوظ کر لیا۔ اب یہاں پر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کا تذکرہ، اس میں ایک چیز جو بڑی عام دماغوں میں کھٹکتی ہے، یزید کی وجہ سے، یزید کی وجہ سے کچھ لوگ جو یزید کے کرتوت ہیں یا یزید پلید بیٹا ہے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، اس بنیاد پر کچھ لوگ ایک ہی پلڑے میں رکھ دیتے ہیں اور ایک ہی طرح معاذ اللہ مذمت کے الفاظ بولنا شروع کر دیتے، یا یزید پلید کی وجہ سے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لحاظ سے مندہ سوچ یا دل میں کوئی کھوٹ اور بغض رکھتے ہیں، تو ایسے لوگوں کے لیے بھی ایک بڑے سید صاحب نے ایک فیصلہ کیا ہے۔ وہ بڑے سید صاحب حضرت داتا گنج ہری رحمت، تو ان کی جو اصل فارسی کتاب کشف المحجوب شریف ہے، یہ نسخہ جو ہے حضرت بہاؤالدین زکریا ملتانی جو ہیں ان کے ہاتھ کا جو نسخہ تھا لکھا ہوا، اس کا آگے چھپا ہوا بقلم خواجہ بہاؤالدین زکریا ملتانی، تو اس کے اندر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ اور یزید کے مسئلے پر فیصلہ کن بات لکھی سیدنا داتا گنج بخش اجمیری رحمت اللہ علیہ نے۔ یہ ورقہ نمبر، اس کا صفحہ نمبر جو ہے وہ جو چھپی ہوئی کا ہے وہ 78 ہے، ویسے 104 ہے، تو جو اصل نسخہ ہے قلمی، اس میں جب آپ نے یزید کا ذکر کیا
تو یزید کا ذکر یزید بن معاویہ، فارسی میں کہا کہ پیش یزید بن معاویہ اوردن، یعنی وہ واقعہ کربلا کے بعد جو خاندان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے افراد جو دمشق ان کو لایا گیا، پیش یزید بن معاویہ۔ اب اس کے بعد کیا لکھتے ہیں؟ اخزاہ اللہ، اخزاہ اللہ، خزی، اللہ اس یزید کو رسوا کرے، اخزاہ اللہ، یعنی یہ داتا صاحب نے ضروری سمجھا کہ میں صرف اس کا ذکر نہ کروں کہ آگے میں یہ اس کو ضرور کہوں گا اخزاہ اللہ، لیکن ساتھ ہی ذہن میں خیال آیا کہ نام تو لکھا ہے یزید بن معاویہ، تو کوئی یہ ضمیر کھینچ کے حضرت معاویہ کی طرف نہ لے جائے، کیونکہ قریب تو وہی ہیں، یزید بن معاویہ اخزاہ اللہ۔ تو آپ نے فوراً لکھا دون ابی ہے، دون ابی ہے، یعنی یہ حالانکہ ویسے تو ضرورت محسوس نہیں ہوتی تھی کہ بات یزید کی ہو رہی ہے، اور جو آخر میں ہوتی ہے وہ جیسے بھی ہو، رحمہ اللہ ہو یا لعنت اللہ ہو، وہ پہلے نام کے لحاظ سے ہو، تو یہاں آپ نے جو فرما دیا اخزاہ اللہ ہو تو یہ زمین یزید کی طرف راجع ہے قانون کے لحاظ سے، لیکن پھر بھی چونکہ مقام صحابیت بڑا نرم و نازک کہ کہیں کوئی اس کی وجہ سے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف منہ نہ اٹھائے، آپ نے لکھا دون ابی، نہ کہ اس کے ابا جی کو، یعنی حضرت امیر معاویہ کو فوراً 2-4 صفحے بعد یا 2-4 لینے بعد نہیں، اسی ٹائم فوراً ان کا دفاع کیا کہ یہ مسئلہ بڑا حساس ہے، یہاں سے یزید کو تو یہ کہنا ہے کہ اللہ اسے رسوا کرے، لیکن حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فوراً ساتھ ان کا تحفظ بھی کرنا ہے، چونکہ ان کا اگر تحفظ نہ کریں تو پھر صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جب کوئی جائے گا تو وہ خود رسوا ہو جائے گا، تو اس واسطے داتا صاحب نے لکھا دون ابی ہے۔ اب میں حیران تھا کہ میں نے یہ جو 2-3 نسخے میرے پاس ترجمے کے پڑے ہیں، 2-3 تراجم ہیں کشف، تو یہ مجھے شرف حاصل ہے کہ یہ دون ابی والا فرق سب سے پہلے میں نے نوٹ کیا اور بیان کیا کہ یہ داتا صاحب فیصلہ کر رہے ہیں یزید کو یزید پلید مان کے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو اس سے جدا بیان کر رہے ہیں فوراً۔ تو کچھ لوگوں نے کہا ہمارے پاس تو ہیں کشف المحجوب کوئی ایسے، تو میں نے چیک کیا تو کچھ ترجمہ کرنے والوں نے تو یزید بن معاویہ لکھ کے آگے یوں ہی عربی میں لکھ دیا اخزاہ اللہ دون ابی ہے، کہ جس طرح کوئی نام لکھ کے کوئی رحمت اللہ لکھ دیتا ہے یا غفر اللہ عنہ لکھ دیتا ہے، کہ ترجمہ اس کا نہیں کرتے، تو انہوں نے یوں ہی عربی عبارت ساتھ لکھ دی ریشن میں یزید بن معاویہ اخزاہ اللہ دون ابی۔ تو اب عام پڑھنے والے کو اب آگے کیا پتا ہے کہ یہ کچھ اور بھی لکھا ہوا ہے، حالانکہ وہ اور ایک پورا فتویٰ تھا، پورا فیصلہ تھا، تو ترجمے والوں نے تو اس طرح لپیٹا ہوا تھا، شاید ان کی توجہ نہیں گئی کہ ہم اس کا ترجمہ کر کے بتائیں۔ بہرحال جب میں نے اس کا کھوج لگایا تو پتا چلا کہ کشف المحجوب تہران میں بھی چھپی ہے، اور تہران میں انہوں نے صرف دون ابی کاٹنے کے لیے چھاپی ہے، یعنی تاڑنے والے تو قیامت کی نظر رکھتے ہیں، اب انہوں نے تو یہاں ترجمہ بھی نہ کیا، اور انہوں نے کہا کہ جس نے کبھی بھی یہاں سے پڑھا کشف المحجوب کو تو وہ تو فوراً امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں سنبھل جائے گا، اس کا عقیدہ صحیح رہے گا، اور جو ہم کرتوت کرتے ہیں کہ ایک ہی پلڑے میں تولتے ہیں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یزید کے ساتھ، تو اتنی بڑی شخصیت بر صغیر کی اور روحانیت کے پارلیمنٹ کے وزیر اعظم اس بر صغیر کے اندر، اگر ان کا قول کہیں سے مل گیا کسی کو کہ وہ تو یزید کی تو مذمت کرتے ہیں مگر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہ مستثنا کر رہے ہیں، دون ابی سے نکال رہے ہیں، تو انہوں نے اپنے طور پر کتاب چھاپی، باقی اسی طرح لکھی سوائے چند مقامات کے، لیکن یہاں انہوں نے ارادے کے ساتھ دون ابی ہے کاٹ دی۔ اب دون ابی کوئی کاتب کی کا صاحب نہیں تھا، وہ کاتب کو یہی آ کے صاحب ہونا تھا کہ دونا کاٹنا ہے اور ابھی کاٹنا ہے، کاتب کا صاحب تو یہ بھی ہو سکتا تھا کہ اخزا اللہ کاٹ دے، لیکن وہ دون ابھی ہے کاٹ کے تو معاذ اللہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پہلے لانا چاہتے تھے اس میں کہ قریب ان کا ذکر ہے، تو اخزا اللہ آگے دون ابھی ہے
انہوں نے مکمل طور پر ڈیلیٹ کر دیا، لیکن اللہ کا فضل ہے کہ ہم نے داتا صاحب کے صدیوں بعد ان کے اس پیغام کو زندہ کیا اور چوری بتائی۔ یہ میرے پاس تہران کی چھپی ہوئی بھی ہے، یہ ہے کشف المحجوب جو تہران سے چھپی ہے، اوپر لکھا ہے نسخہ تہران۔ انہوں نے یہی مقام جب آیا تو اس میں کیا لکھا، کہتے ہیں کہ پیش یزید بن معاویہ اخزہ اللہ، اب دونا بھی ہے نہیں، یعنی وہ تو یوں حکومتیں لگی ہوئی ہیں ہمارے خلاف، حقائق کو دیمک کی طرح چاٹ رہے ہیں کہ کتاب چھاپنا ایک کے لیے کیا حیثیت رکھتا ہے حکومت کے لیے، اور حق کو چھپانا ان کی کے سامنے ایک ہدف ہے۔